وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یعنی نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. تلک امانیہم، یہ ان کی دل کی باتیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے اس دعوے میں کوئی سچائی ہے تو پھر تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ہاں، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جس نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کا کام کرنے والا. اس کے لیے اللہ کے پاس، رب کے پاس اجر و ثواب. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آپ سبھی کو تھوڑی دیر بیٹھنے اور سننے سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس ناچیز کو کچھ کہنے کا اللہ نے توفیق دی ہے. قرآن کے انتظار میں بیٹھنا رکنا یہ بھی ایک نیکی کے کام ہے. زندگی کا کوئی بھی وقت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں. ہمارے اور آپ کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سانس اللہ کے اختیار میں ہے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں جی سکتا ہے، نہ وقت گزار سکتا ہے. لہٰذا آپ حضرات کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی، معذرت. آتے ہوئے راستے میں کچھ جلوس تھا، اس میں آدھا پونا گھنٹہ مجھے کھڑا ہونا پڑا، اس لیے تاخیر ہوئی. اللہ اس تاخیر پر، آپ سب کے اس انتظار پر بے حد اپنی رضا کے فیصلے اور خوشنودی کے فیصلے فرمائے. گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے کچھ باتیں اور ان کے کچھ اسلام پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا تھا. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ عجیب و غریب اسلام کا طریقہ ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ کبھی کچھ چیز پر عمل کرتے ہیں کچھ دن تک اور پھر اس کو کیا کرتے بدل دیتے ہیں. یہ گویا کہ آسمانی دین، آسمانی حکم نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی سے عدل بدل کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا یہ عدل بدل کرنا میری حکمت سے ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے دی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا والوں کے، دشمن اسلام والے لوگوں کی باتیں اور ان کے اعتراضات پر دھیان دو گے اور جواب دینے کی بار بار کوشش کرو گے تو وقت ضائع ہو جائے گا. اس لیے اس سے نظر انداز کر دیجیے اور آپ اپنے عمل میں لگیے. اور ان عمل میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے اقام الصلاۃ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. دنیا کی فکر مت کیجیے، ہم سنبھال لیں گے، تم آخرت کی فکر کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. یعنی اللہ کے پاس کچھ بھیجو، نیکیاں جمع کرو. یہ ساری باتیں گزری تھی. ابھی 2 آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، یہ بھی ایک یہودیوں کی ایک دعوے اور ان کے بارے میں.
لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے۔ کون لوگ؟ یہود اور نصارہ، عیسائی لوگ۔ جنت کی بات کرتے ہیں مسلمان، جنت تو ہم ہی لوگوں کے لیے اور ہم ہی لوگ جائیں گے۔ یہ لوگ دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو، کہ تم جس جنت کے لیے تم یہ سب قربانیاں دے رہے ہو، اتنے محنت کر رہے ہو، جس جنت کے لیے تم گھر بار سب چھوڑ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہو، تجھے معلوم اس جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے۔ قالوا لن يدخل الجنة الا، ہم لوگوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی ہوگا، جو عیسائی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے دعوے کے صرف ایک جملہ فرمایا اور ان کے دعوے کی پوری ہوا نکال دی۔ کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ ان کی دل کی بات ہے۔ کیا ہے؟ یہ ان کے دل کی بات ہے۔ اپنے دل میں کیا کیا کرنا ہے سوچ لو۔ دیوانہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں پورے ملک کا بادشاہ ہوں، سوچ لینے دیجیے، ہو جائے گا بادشاہ۔ بیٹھے بیٹھے ہم خواب بنا لیں کہ نہیں یہ سب کچھ میرا ہے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی زمین و آسمان یہ ہزاروں سال کے پروگرام بنا لے تو بن جائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین بات فرمائی، تلک امانیہم، یہ ان کے دل کی حال ہے، دل کی بات ہے، دل کی خواہش ہے، کر لینے دیجئے۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، سوچ لینے سے جنت نہیں مل جائے گی، دعوے سے جنت نہیں مل جائے گی، کوئی سائن بورڈ لگا لیا جائے تو اس سے جنت نہیں مل جائے گی۔ تلک امانیہم، یہ ان کے دل کی بات ہے، کہنے دیجئے جنت تو میرے وہاں ہے، اور جنت کو میں نے اتنے آسان نہیں بنا دیا ہے کہ جو بھی دعویٰ کر لے، جو بھی نعرے لگا لے، جو بھی اپنے آپ کو جنتی دنیا میں سمجھ لے دوسروں کو مقابلے میں تو جنتی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں نے جنت کو جو بنایا ہے اس میں بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، میں نے دو مقام بنا دیے، دو چیز ہے، ایک جنت ایک جہنم، دونوں دیکھ کر کے آؤ۔ تو دونوں دیکھ کر کے آئے۔ جہنم بھی بہت وسیع اور جنت بھی بہت وسیع۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں اور جہنم میں عذاب کی چیزیں، آگ ہوا کی ساری چیزیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کہنے لگے اللہ یہ جہنم آپ کس لیے بنائے؟ تاکہ اپنے ان نافرمان بندوں کو اس میں، کون آئے گا اس میں؟ یہ جہنم میں کون آئے گا؟ اتنا وسیع، اتنا بڑا، یہ خالی خالی رہ جائے گا، اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ کون عذاب میں پڑنے کے لیے آئے گا؟ کون یہاں کی تکلیف اٹھانے کے لیے آئے گا؟ اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ جہنم کو یوں ہی بنا دیا، کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ اور جنت تو ہے نعمتوں والی، نعمت والی، اس میں ہی سب لوگ آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان آرام پسند ہوتا ہے، آرام کی چیزیں چاہتا ہے، نعمت والی چیزیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جا کر کے دیکھو۔ اور جب پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام گئے تو اللہ نے ایک بورڈ اس پر لگا ہوا ہے، جنت پر اور جہنم پر۔ جہنم پر جو بورڈ اور جو اس پر تحریریں لکھوائے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں گے جو اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی گزاریں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشات پر عمل کریں گے، حلال و حرام کی کچھ بھی نہیں، بس ایسے کریں گے۔ نافرمان لوگ، بدکار لوگ، اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے لوگ، زانی لوگ، شرابی لوگ، سود کھانے والے لوگ، یعنی گویا کہ آزاد قسم کے لوگ آئیں گے اس میں۔ جنت پر جا کر کے دیکھیں تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا، یہاں وہ لوگ آئیں گے جو بڑی مشقت، صبر، شکر سے اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی پر زندگی اس آزاد دنیا میں گزارنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے،
مشقت کی ضرورت پڑتی، مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان بن جائے پکا سچا ایسے آزادانہ حالات میں۔ لہذا اس میں لکھا، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو رات میں رونے والے ہوں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو شب گزار ہوں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں جہاد میں قربان کر دیں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو حلالی حلال کھانے والے ہوں گے، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول ہی کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہوں گے صبر کریں گے مصیبتوں پر، شکر ادا کریں گے نعمتوں پر، روزے دار ہوں گے۔ یہ سب اس پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے، کہا کہ پروردگار اب ایسا لگ رہا ہے کہ جنت خالی رہ جائے گی اور جہنم بھر جائے گا، کون اتنی مشقت اٹھا کر کے جنت میں آنے والا ہوگا؟ رات رات بھر رونے والا، چاند کو ہتھیلیوں پر لے کر کے جہاد میں شہادت حاصل کرنے والا، دکھ تکلیف میں صبر کر کے اللہ ہی اللہ کرنے والا، حرام کا ڈھیر ہو اور حلال تھوڑا ہو، کون ہوگا اس کو اختیار کرنے والا؟ مشقت اٹھا کر کے کوئی جنت میں شاید آئے گا رب، لگ رہا ہے کہ جنت اب خالی رہے گی اور جہنم فل ہو جائے گی۔ میرے بھائی بزرگوں، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ ان ساری چیزوں کو اختیار کر کے اس میں آنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور ہیں آج بھی الحمدللہ، یہاں اگر بھی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں دکھا دیا جنتیوں کے نقشے ہمارے اور آپ کے سامنے، اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ ایک ایک نام کے ساتھ میں جنت ہونے کی بشارتیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دیجیے، بتا دیجیے یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، بتا دیے۔ اللہ رب العالمین رضا کا پروانہ کہ اے بندوں میں تم سے خوش ہوں، تم بھی مجھ سے خوش ہو جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد آخری مرحلے میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جب آخری دیدار اللہ کا ہوگا، اس وقت یہ اعلان ہوگا اے میرے مہمانوں جنتیوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ آخری میں ساری جنتیوں کو ملے گی، لیکن صحابہ کی جماعت، رسول اللہ کی وہ مقدس جماعت، اللہ نے اسی دنیا میں ان کو پروانہ پہلے سنا دیا، نہیں سنا دیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا۔ تو پتہ چلا کہ میرے بھائی بزرگوں، کچھ ہیں گزر گئے، کچھ ابھی بھی ہیں جو صبر و شکر اور اپنے مکمل دین پر، شریعت پر، اسلام پر، ایمان پر زندگی گزارنے کے لیے آج بھی ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، رات رات گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے جن کی برکت سے اللہ ہم سب کو زندہ اور روزی اور حیات عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ ہے لوگوں کے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم۔ یہ تمہارے دل کی بات ہے، یہ تمہارے دل کا خیال ہے، یہ خواب ہے۔ خواب دیکھنے سے کوئی چیز مل نہیں جاتا ہے۔ خوابوں میں نوٹوں کی گڈیاں گن لیجئے تو ہاتھ میں آ نہیں جاتے ہیں، خوابوں میں محلات دیکھ لیجئے تو محل مل نہیں جاتا ہے، خوابوں میں اور دل کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، چراغ نہیں جلتا ہے جب تک کہ اس کو جلایا نہیں جائے۔ لن تلک امانیہم۔ اور اللہ نے پھر فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر لاؤ کوئی دلیل، اور دلیل کیا دیں گے؟ اللہ اسی دلیل کو آگے ذکر فرما رہا، بلا من اسلم۔ ہاں ہاں جنت میں جائیں گے وہ لوگ، کون؟ من اسلم، جو سر سے لے کر کے پاؤں تک مکمل اللہ کے حوالے کیا ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک بات، جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، کبھی بھی اگر مگر اللہ کے سلسلے میں نہیں کرتا ہو، کبھی ادھر ادھر جھکتا تک نہیں ہو، اگر اس کو ایک سوئی کی بھی ضرورت ہے تو وہ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہی جنت میں آئے گا۔ اور اگر کبھی وہ کسی کے سامنے جھک گیا،
تو بہت مشکل ہے۔ بلا من اسلم، مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی اگر کدھر ادھر جھک گیا تو ابھی وہ اللہ کے حوالے نہیں اپنے آپ کو کیا ہے۔ اللہ کے حوالے وہ لوگ کیے کہ ہر نفع نقصان، دکھ تکلیف، خوشی غم، صحت بیماری، اگر جوتے کے نیچے کے تسمے کی بھی ضرورت تو وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک، ماں کے گود سے لے کر کے قبر کی گود تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے جو کرے گا جنت اسی کے لیے ہے۔ اور اگر ادھر ڈگمگا گیا، جیسے آج ہم لوگوں کا ایمان ہے، ذرا سے خوشی تو بدل جاتے ہیں، غم آیا تو بدل جاتے ہیں، ذرا جماعت اور تعداد ہمارے ساتھ آ گئی تو طاقت اپنی سمجھنے لگتے ہیں، دولت آ گئی تو نظریں بدلنے لگتی ہیں۔ جنت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو ایسا رکھنا کہ ہر حال میں کون ہے؟ اللہ کے حوالے پورے، کبھی بھی نہیں، کسی وقت بھی نہیں نظر غیر اللہ کی طرف بھٹکے، تب ہیں ہم اور آپ جنت کے حقدار کہنے والے۔ ورنہ اس کو تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے تو کہاں کہاں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، کالے پیلے دھاگے کے چکر میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، کس کے سامنے اپنے دستے سوالی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید جو اتنا بڑا ملک کا بادشاہ اور وقت کا ولی بھی تھا، نیک تھے، سینکڑوں علماء رہتے تھے، غریبوں کا ہمدرد، مصیبت زدہ کی مصیبتوں میں کام آنے والا بادشاہ، چل کر کے دکھ درد حل کرنے والا بادشاہ، مشہور تھے اپنے ملک میں۔ ایک غریب کو ضرورت پڑی اور وہ پہنچا کہ چلے اپنے بادشاہ سے کچھ اپنی فریاد سنا دوں، فریاد سناؤں ضرورت پوری کر دیں گے۔ وہ پہنچے اور دربار میں جب پہنچتے ہیں، درباریوں نے روکا، کہا کہ ابھی بادشاہ سے نہیں مل سکتے، کچھ دیر انتظار کرو، گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ انتظار کیے گھنٹے کے قریب، کہا کہ اب، کہا کہ دیکھتا ہوں، دیکھ کے آئے، کہا کہ ابھی بھی نہیں ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر انتظار کیا دیہاتی، کہا کہ اب، کہا کہ دیکھتا ہوں، پھر دیکھ کے آئے، کہا کہ ابھی بھی نہیں فارغ ہے۔ کہا کہ کیا کر رہے ہیں وہ جو ابھی تک فارغ نہیں ہوئے؟ تو درباری نے اس غریب دیہاتی کا ہاتھ پکڑ کر کے لایا اور دکھایا کہ دیکھو بادشاہ کیا کر رہا ہے۔ خلیفہ وقت ہارون رشید ایک مسلح پر بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے رو رو کر کے مانگ رہا ہے۔ دیہاتی سمجھا، آج پہلی بار دیکھا اس بادشاہ کو، کہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے؟ کہا کہ اللہ سے وہ مانگ رہا ہے۔ کہا کہ ارے جو اللہ اس کا ہے وہی اللہ تو میرا بھی ہے، ہم کیوں آئے اس سے مانگنے کے لیے، اس کو فریاد سنانے کے لیے کیوں آئے؟ جب یہ بھی محتاج ہے اور یہ بھی اسی اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہی اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، تو ہمارا بھی یقین یہی کہ وہی اللہ میری بھی ضرورت کو پوری کرے گا۔ جاؤ کہہ دو اب اس بادشاہ سے ہم نہیں ملاقات کریں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ میرے بھائی بزرگوں، آج ہم حوالے نہیں کیے، صرف ہم زبان سے نعرے لگا رہے ہیں، زبان سے دعوے کر رہے ہیں جنت۔ اللہ صاف فرمایا بلا من اسلم وجہہ اللہ، جو سر سے لے کر کے پاؤں تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، دکھ اور تکلیف، آبادی اور تنہائی، جہاں جب جیسے ہو اللہ ہی کے حوالے ہوگا، وہی آدمی جنت۔ لہذا اے یہود و نصارہ، تو ابھی اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کیا ہے، تو بھٹک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا قرار دے کر کے گمراہ ہو گیا۔ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کے شریعت کو بدل کر کے تم بھٹک گئے، تو بھی میرے حوالے نہیں، بلکہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ دل کا امانیون، یہ تیرے دل کی بات ہے، تو جنت میں نہیں آ سکتے ہو، بلکہ آئے گا وہ دوسری بات، وَهُوَ مُحْسِن، اور جو نیکی کا کام کرتا ہو۔ نیکی کے کام، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں۔ محسن سے علماء مفسرین نے بہت بڑی چیز لکھی ہے، یہ ہے اصل چیز آج بتانے کے مجھے۔ وَهُوَ مُحْسِن، جو نیک عمل کرتا ہو وہ جنت۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، نیک عمل۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نیک کا عمل کرتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایک آدمی حج کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایک آدمی نفلیں پڑھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یہ محسن کا قید لگا کر کے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے ہی سے صرف نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے۔ محسن سے سنت مراد کیا ہے ہم عمل تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا پڑے گا یہ نماز محسن ہے یا نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ محسن میں ہے یا نہیں ہے، نبی کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ حج کر رہے ہیں، یہ محسن میں داخل ہے یا نہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تب تو ٹھیک، تو پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر جو عمل کرے گا، ایمان اللہ پر لایا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، تبھی۔ اب ہم کو اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ساری چیزوں میں۔ اب نماز پڑھتے ہیں، اس میں سنت ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تبھی وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہے، وہ جنت میں لے جانے کے لائق ہے، اور اگر اس عبادت میں سنت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی مسلک کے اعتبار سے بہت دعوے کرتے، ہمارا مسلک ٹھیک، ہم حق پر، وہ ناحق پر، میں نماز پڑھا ٹھیک، وہ نماز پڑھا ٹھیک نہیں، وہ ایسا کرتا ٹھیک، ہم ایسا کرتے ٹھیک نہیں۔ دعوے ہیں ہمارے، سارے دعوے کا خلاصہ ایک ہی جملہ، وَهُوَ مُحْسِن۔ تمہارا دعویٰ، تمہارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو تم کسی بھی مسلک کا نام دے دو، چلے گا، نام چلے گا، لیکن اس میں سنت دیکھنا پڑے گا، سنت دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں، عمل میں، عبادت میں اپنا مزاج مت پیش کرو، کیا کرو؟ مزاج رسول پیش کرو، کیا کرو؟ مزاج رسول پیش کرو۔ آج ہم لوگ مسلک دکھاتے ہیں عبادتوں میں، یہ ہے میرے مسلک کا طریقہ، اور پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور طریقے کو اپنا کر کے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ جیسے ہوتا ہے آج مسلک کتنے؟ 4 ہیں، کتنے؟ 4 مسلک مشہور ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ یہ 4 رسول اللہ ہی کا طریقہ، کس کے؟ مثال کے طور پر میں نماز 4 طریقے پر رسول اللہ پڑھے۔ ابتدائی نماز، جب نماز شروع ہوئی اس وقت کے حالات الگ تھے، کیا تھے؟ حالات الگ تھے۔ اس وقت عبادت بھی اور تعلیم بھی نماز میں۔ کیسے تعلیم؟ لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کون سی رکعت ہے، تو سامنے والا بتا دیتا تھا یہ پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ پوری نماز زور سے پڑھی جاتی تھی، پوری نماز، تحیات بھی زور سے، درود بھی زور سے، ہر چیز، تسبیحات سب زور سے، رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم بھی زور سے، سجدے میں گئے تو وہاں بھی زور سے۔ نماز میں سلام کرنا بھی جائز تھا، کوئی آتا تھا السلام علیکم، نمازی جواب دے دیتا تھا وعلیکم السلام، وہ پوچھ لیتا تھا کون سی رکعت ہے تو بتا دیتے تھے۔ یہ اس وقت کی اول یہ عبادت اور یہ نماز کیا تھی؟ تعلیم بھی تھی اور عبادت بھی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کچھ تخفیف فرما دی۔ اس وقت میں جو مثلا رکوع میں جو سبحان ربی العظیم زور سے پڑھا جاتا، سجدے میں جو تسبیح زور سے پڑھی جاتی، اور جو بھی کام زور سے، آمین بھی زور سے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ نمازیوں کو معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں کون کون سی چیز کس طرح سے نماز میں کہی جائے گی۔ صحابہ کو جب معلوم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تخفیف فرما دی، تخفیف فرما دی۔ اب آمین آہستہ بولو، اب رکوع میں تسبیح آہستہ پڑھو، سجدے میں تسبیح آہستہ پڑھو، تحیات آہستہ پڑھو، درود آہستہ پڑھو، دعائیں آہستہ پڑھو، کیوں؟ اب سب کو معلوم ہو گیا، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک امام نے کیا کیا کہ اس دور کی نماز لیا،
اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی آدمی زور سے بھی تسبیح پڑھ لے تو چلے گا، آمین زور سے بھی بولے گا تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، زور سے بولنے والا بھی بولے، ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی سنت کے خلاف نہیں۔ جو آدمی زور سے آمین بولتا ہے وہ صحیح ہے بولتا ہے، جو آدمی آہستہ بولتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی آخری نماز کیا ہے؟ آہستہ آمین والا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ یہ لے لیے آہستہ والا، آخری دور کا لیے، زور والے پہلے دور کو لے لیے، لیکن اب ایک قید لگایا گیا اس میں، آمین زور سے بولنے والے کو اتنا زور سے مت بولو کہ دوسروں کو خلل پہنچے، سمجھے؟ اب دو مسلک کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایک آہستہ بولنے والا، ایک زور سے بولنے والا، اگر زور سے بولنے والا بولے گا تو آہستہ بولنے والے کو کیا ہوگا؟ خلل ہوگا، اور عبادت میں کسی کو خلل اور تکلیف دینا یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے اتنا حکم دیا گیا تم اتنے زور سے آمین بولو کہ تم خود ہی سن سکو، دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پورے ایک ہی مسلک کے لوگ ہو، جہاں سب لوگ ایک ہی مسلک پر عمل کرنے والے ہو، تو وہاں اگر زور سے بولیں گے تو کوئی پریشانی نہیں، کیوں ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، اور اگر جن کو معلوم نہیں تو ان کو خلجان ہوگا، رے ہم تو اب تک کے تو آہستہ بولتے آ رہے ہیں، میرا بازو والا بھائی زور سے بول رہا ہے، اب یہ صحیح ہے یا میں صحیح ہوں؟ جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی لیے عبادت میں کبھی کسی کو خلل نہیں دینا چاہیے، اپنے مسلک کا عبادت میں اظہار نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے بڑی اس کی پابندی کی، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بڑی پابندی کی، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا، نبی کی زندگی 4 حصوں میں، کتنے؟ 4 حصوں میں اللہ نے اس کو تقسیم کیا، اور آج وہی مسلک کے اعتبار سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی شکلوں میں دنیا میں اللہ لوگوں سے عمل کروا رہا ہے، تاکہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول پر بھی عمل کرنے والے ہو، بیچ میں بھی عمل کرنے والے ہو، اور آخر والے بھی عمل کرنے والے ہو۔ نبی نے زور سے بولا، اس کے پر بھی عمل کرنے والا ہو، آہستہ نبی نے بولا، آہستہ پر بھی عمل کرنے والے ہو، نبی نے ہاتھ اٹھایا رفع یدین کیا، اس پر بھی عمل کرنے والے ہو، نبی نے آخری دور میں رفع یدین بند کر دیا، اس پر بھی عمل کرنے والے لوگ ہو، تاکہ میرے محبوب کی مکمل اتباع کرنے والے لوگ اتباع کریں، اس کو کہتے وہ محسن۔ آج ہم لوگوں میں بڑی غلطیاں ہیں، ہم مسلک کے اعتبار سے ایک دوسرے کو گرانا چاہتے ہیں، اور خصوصاً عبادت میں اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلک پر عمل کرو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ واقعہ کبھی سنایا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قدر کی ہے، رفع یدین کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مفسر قرآن، بہت بڑے زبردست، جو پھل کو دیکھ کر کے کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس قدر بڑے عالم تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی بڑے عالم دین بن گئے، مسلک کے اعتبار سے وہ رفع یدین میں چلے گئے، کس میں؟ اب رفع یدین ایک شافعی حضرات بھی کرتے، مالکی بھی کرتے، اور اب ایک اور لوگ ہمارے طبقے میں اہل حدیث لوگ بھی کرتے، ٹھیک، اس میں سے وہ چلے گئے، وہ رفع یدین کرتے تھے، لیکن بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت ظہر کی نماز فلاں مہینے کے فلاں دن میں آپ کے ہم پڑھیں گے، ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، جواب میں وہ تاریخ میں وہ آئے وہاں سے، اپنے ساتھ بہت سارے مریدین کو لے کر کے، چلو حضرت سے مل کر کے آئیں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی بڑے عالم دین آ رہے ہیں، آج یہی کمی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑے نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے کے کہ چلو آج حضرت سے مل کر کے آئیں گے، وہ لوگ چلے۔ حضرت نے فرمایا بڑے ایک عالم دین میرے خاص شاگرد آ رہے ہیں، لیکن مسلک کے اعتبار سے وہ رفع یدین کرتے، وہ ظہر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھیں گے، اس لیے دیکھو
جب وہ لوگ آئیں گے اور وہ ظہر کی نماز ہوگی نا تو اس دن ہم لوگ اپنی پوری مسجد میں رفع یدین کریں گے. کیا کریں گے؟ رفع یدین سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، تاکہ وہ یہاں ہماری مسجد میں عبادت کریں تو ان کو کیا ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ کہاں ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے ایک دن رفع یدین کریں گے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ عمل کر لیں گے، نماز ہو جاتی، کوئی حرج کی بات نہیں. وہ جو آ رہے ہیں وہ اپنے تمام مریدین سے بولے کہ دیکھو ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ میرے بڑے حضرت ہیں اور وہ حنفی ہیں. کیا ہیں؟ ان کی مسجد میں رفع یدین نہیں ہوتا ہے، اس لیے ظہر نماز ہم لوگوں کو وہاں پڑھنی ہے تو ہم لوگ ایک دن رفع یدین نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ایسی بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ تو ہم سب کا اختیار کیا ہوا ہے. مت چھڑیے ابھی باہر کے تمہاری نماز ہوتی نہیں ہوتی، آنے دیجئے اس کو پہلے مسجد. ہم پہلے سے مسلک بتا دیتے ہیں، اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں. آنے دیجئے اس کو، سمجھنے دیجئے ان کو. اس لیے بھائیو ہم لوگ رفع یدین نہیں کریں گے. دونوں کے دو پیغام ہیں بزرگوں کا. عمل کرنے والے کیسے لوگ تھے. ظہر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، صفوں میں لوگ مل جل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. برسوں سے رفع یدین کرنے والے لوگ ہاتھ بندھا ہوا ہے، جن کا کبھی بھی رفع یدین نماز میں نہیں وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. عجیب و غریب حالات ہو گئی مسجد میں. جو کبھی بھی رفع یدین نہیں وہ رفع یدین کر رہے ہیں، اور جو برابر کرتے تھے وہ ہاتھ بند کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا گیا، ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ خاموش خاموش. حضرت نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہا کہ حضرت میں نے اپنے تمام مریدین اور دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں حضرت کی مسجد میں، وہاں کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگ بھی رفع یدین نہیں کریں گے تاکہ ہمارے اس عمل سے نمازیوں میں خلل نہ پیدا ہو. آج ہم لوگ خلل ڈالتے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کے ایک آدمی اگر مثال کے طور پر میں اگر وہ دوسرے مسلک کا تعلق رکھتا ہے اور آپ کے بازو میں ایک دوسرے مسلک کا آدمی کھڑا ہے، مثلا حنفی ہے جو ہاتھ انگلیوں ایسے ایسے نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی ایسے ایسے نہیں کرتا، ایک مرتبہ اٹھانا بس خاموش رکھنا. لیکن ایک مسلک کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ انگلیاں اٹھاتے اور ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. حکم علماء کرام کا یہ ہے کہ اگر تیرے بازو میں کوئی حنفی ہے جو انگلیاں ہلاتا بار بار نہیں ہے، تم اس کے بازو میں رہ کر کے انگلیاں بار بار مت ہلاؤ، اس لیے اس کی نماز میں خلل پہنچے گا. خلل پہنچے گا. یہ ایک مرتبہ اٹھانا سنت ہے، لہذا دوسروں کو تکلیف مت دو. ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں. ایک مسلک کے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ صف میں کھڑے ہو تو پاؤں کو کیا کرو، سیدھا ملا کر کے کھڑے کرو، اتنا فاصلہ ہو کہ صرف ایک بلی گزر سکے. کتنا؟ اب ایک مسلک کے لوگوں کا ہے کہ وہ پاؤں بالکل زیادہ پھیلاتے ہیں اور اتنا پھیلاتے ہیں کہ کبھی کبھی دوسروں کے انگلیوں میں ٹچ کرتے ہیں وہ. اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کی انگلی میں ہم پاؤں میں ٹچ کر رہے ہیں وہ کس مسلک کا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ حنفی مسلک کا ہے، آپ ٹچ کریں گے وہ ہٹائے گا تو ارے کھیل ہے نماز یا عبادت ہے نماز، یہ کیا ہے یہ؟ اس لیے سکون دینا چاہیے نہ کہ خلل دینا چاہیے. لہذا آزو بازو کو دیکھ کر کے کھڑے ہوئیے کہ اگر آزو بازو میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پھیلانے کی پوری کوشش کر کے ان کی نماز میں خلل نہ ڈالیں، زور سے آمین بول کر کے ان کو خلل نہ ڈالیں، اس طرح سے کوئی کام کر کے کسی کے نماز کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تمہارے احترام میں اپنے یہاں کے لوگوں کو بول دیا تھا کہ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، وہ رفع یدین کرنے والے ہیں، ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو، اس لیے ایک دن رفع یدین ایک نماز میں کر کے ان کی دل جوئی کر لیں گے. یہ بڑی نیکی ہے. خلل ڈالنا گناہ ہے اور نیکی یہ ہے کہ ان کو سکون دیں گے. کہا کہ حضرت یہی چیز میں نے بھی کہا، قسم خدا کی دنیا سے دونوں بزرگ چلے گئے لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے پیغام دے کر کے گئے کہ تم ان مسلکوں میں لڑنا جھگڑنا نہیں کرنا.
آج اگر اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ کسی مسلک والوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ان کی نمازوں میں خلل نہیں ڈالنا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندے نواز مل کر کے، تو قسم خدا کی ہماری مسجدوں میں ہم ایک مسلمان نظر آتے، ایک توحید پرست نظر آتے، ایک کلمے والے نظر آتے، لیکن اللہ اکبر آج ہم مسلکوں میں آ کر کے رنگ و برنگ کی عبادتیں بنا دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کتنا بھی اچھا ہو، اس میں اللہ نے فرمایا ہم یہ دیکھیں گے اس عبادت میں، اس نیکی میں میرے محبوب کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اگر ہے میرے نبی کا طریقہ تب تو ہم تجھے کیا کریں گے؟ جنت کے راستے پہ لائیں گے۔ اس لیے غور کرنا پڑے گا، جو بھی عمل کیجیے، جو بھی عمل کیجیے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی چھوٹی سی چھوٹی عبادت، اس میں دیکھنا پڑے گا محسن۔ کیا دیکھنا پڑے گا؟ محسن۔ اور محسن کا مطلب علماء لکھے سنت رسول۔ کتنے؟ سنت رسول، کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، چاہے جو بھی ہو، کروڑوں آپ خرچ کر دیجئے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ 50 رکعتیں نماز پڑھ لیجئے، سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نہیں اللہ کے۔ اسی لیے اللہ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اپنے آپ کو میرے حوالے، سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک، خوشی، غم، صحت، بیماری، دکھ، تکلیف، آبادی، غیر آبادی، انفرادی، اجتماعی، ہر حال میں کیا ہو، میرے حوالے جو کیا ہو، اور پوری اپنی زندگی عبادت و عمل کا معیر نبی محمد رسول اللہ کے مطابق جو کریں گے، انہی کو ہم جنت دیں گے۔ اس لیے پتہ چلا کہ جو لوگ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے جو عمل کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اللہ فرما رہا ہے یہ جنت کے حقدار بھی نہیں ہیں اور یہ جنت کے دعوے دار بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہر حال میں دین، ہر حال میں رسول اللہ کی سنت، ہر حال میں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، تبھی وہ قابل قبول۔ ایک بڑے بزرگ دیوبند میں گزرے ہیں، بیعت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیعت جانتے ہیں؟ وہ کھیل کود کا ڈنڈا نہیں ہے، بیعت نفس کی اصلاح ہے۔ بیعت بزرگ حضرات کے ہاتھوں پر ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ خیر، بیعت کرتے تھے، محلے کی ایک بوڑھی عورت، 70-80 سال کی بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ارے میاں جی، تو سنا بہت بیعت کر رہا ہے سب کو، اور دور دور سے لوگ آتے ہیں، تم بیعت کرتے ہو، عورتوں کو بھی کرتے، مردوں کو بھی کرتے ہو، تو ایسا کرو مجھے بھی بیعت کر لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، عصر کے بعد آ جانا۔ عصر کے بعد پہنچ گئی، کہا کہ بیعت کرو میاں جی مجھے۔ کہا کہ زنانہ خانے میں بیٹھو، زنانہ خانے میں عورتوں کے کمرہ الگ خاص، وہاں بیٹھ جاؤ، پردے میں بیعت کرنا۔ تو بڑی عورت کہنے لگی کہ مجھ سے پردہ؟ بچپنا ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ گزرا ہے۔ کہاں؟ ایک ہی ساتھ گزرا ہے، تو بھی کھیلتا تھا، میں بھی کھیلتی تھی، اب تک کہ ایک ہی محلے میں، ایک ہی اڑوس پڑوس میں ہے، تم کو میں بھی دیکھتی ہوں کبھی کبھی، تم بھی مجھے کبھی کبھی دیکھتا، ایک ہی جگہ، ایک ہی گھر، خاندان کے قریب قریب ہے، تو ہم سے بیعت کرنا ہے تو ہاتھ ہاتھ میں کرو نا، روبرو سامنے کرو نا، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات، میں بھی بوڑھی اور تم بھی بوڑھا، تو یہاں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں دل بہت پاک ہے، یہاں پردہ نہیں، دل پاک ہے تو پردہ نہیں۔ حضرت کے جواب وَهُوَ مُحْسِنٌ، کیا فرمائے؟ میری بہن بالکل ٹھیک ہے، تو بھی بوڑھی میں بھی بوڑھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت بوڑھی نہیں ہے، وہ بوڑھی نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خوشی کی شریعت الگ ہے، جشن کی شریعت الگ، غم کے وقت کی شریعت الگ، شادی بیاہ کی شریعت الگ، پیسے نوٹ کے زمانے کی شریعت الگ، مسجد کی شریعت الگ، بازار کی شریعت الگ۔ نہ ایسا نہیں ہے، جوانی کی شریعت الگ، بچپنے کی الگ، نہ ایسا نہیں ہے۔
نبی کا حکم، نبی کی شریعت ہمیشہ یکساں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، مسلک پر کبھی بھی اختلافات مت کیجیے، مسلک کو لے کر کے اپنی پہچان مت بنائیے، مسلک کو مسجد میں لا کر کے کسی کو ذہنی تناؤ اور اذیت مت ڈالیے۔ آپ کیجئے، دوسروں کی بھی تائید کیجئے، اس وقت یہی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی پر ہمارے پاس اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو لوگ دو کام کر کے آئیں گے، ایک میری اطاعت اور میرے نبی محمد رسول اللہ کی اطاعت، تو پھر اس کو آخرت میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یا کوئی بھی دنیا کا لوگ دعوے سے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل وہی ہے قابل قبول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تین باتیں۔ دوسری بات یہ میرے بھائی بزرگوں، مسلک کی پہچان بنا کر کے کبھی بھی اختلاف مت پیدا کیجیے، کبھی بھی اختلاف مت پیدا۔ ضرورت پڑے تو کبھی اپنے مسلک سے کیا ہو ہٹ کر کے کیا ہو دوسروں کی قدر کر لیجئے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہی ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تیسری بات، اسلام، ایمان، شریعت، قرآن ہمیشہ یکساں ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی بدل جائے، لیکن یہ سب کبھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اسی طرح عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی